زکریا علیہ السلام ایک دن تشریف لے آئے. یہ سب قرآن میں ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی تاریخی واقعات نہیں ہیں. اللہ کا قرآن ہے اور قرآن نص ہے، قطعی ہے. قرآن میں آتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب. محراب جیسے مسجد میں آگے ہوتا ہے، ایسے کمرے کو بھی محراب کہتے ہیں. جب آپ میں اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں بی بی مریم تھی، وجد عندہا رزقا، اور رزقن بھی تنوین کے ساتھ، یعنی کئی اقسام کی چیزیں رزق کے طور پہ آپ کے آگے موجود ہیں. کئی پھل ہیں. یہ نہیں کہا کہ صرف انگور تھے، انار تھے، کیلا تھا. نہیں، مطلق. حضرت زکریا حیران. آپ دیکھیں نبی ہے، اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو حیران ہوتے. بھئی اگر نبی عالم الغیب ہوں، انہوں نے پوچھا قال یا مریم انا لک ھذا، بی بی یہ کہاں سے آ گیا؟ دروازہ بند ہے، روشن دان بند ہے، کھڑکیاں بند ہیں. آگے بھی تو بی بی مریم ہے نا. قالت هو من عند اللہ، بی بی مریم نے کہا یہ میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ حیران نہ ہوں کہ ایسے پھل جن کی موسم نہیں ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جب چاہیں جس وقت چاہیں پھل دے دے. اللہ کی نرالی شان ہے. اگر قرآن کے قصوں میں غور کرو نا، اللہ توفیق دے تدبر کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی. اب دیکھیں نا بی بی مریم کے بچپن میں بھی پھلوں کا ذکر ہے. ابھی بچی ہے نا، اور بی بی مریم کی انتہا میں بھی پھلوں کا ذکر ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اللہ نے فرمایا بی بی اس کھجور کو پکڑ کے ہلاؤ، تازہ کھجوریں گریں گی. یعنی اس وقت بھی اللہ نے ایسا رزق دیا جس کا تصور ہی نہیں ہو. ایک عورت جو ہے وہ ہلا سکتی ہے کھجور کے تنے کو، لیکن اللہ پاک نے تازہ کھجوریں عطا فرمائیں. علماء اس طرح استدلال کرتے ہیں. انہوں نے کہا اگر عورت حاملہ ہے یا وضع حمل قریب ہے تو اس کو تازہ کھجوریں کھلایا کرو، اس کے لیے سب سے بہترین ٹانک ہے. کیونکہ اگر اور کوئی چیز طاقت والی ہوتی تو اللہ وہ بھی تو دے سکتے تھے، کیا مشکل تھا؟ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے کھجور سے زیادہ بہتر چیز کوئی نہیں. ویسے تو مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن عورت کو خاص طور پہ مفید ہے. اب جناب یہ ہے کہ حضرت زکریا نے جب یہ واقعہ دیکھا نا جی، تو قرآن نے خود فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اسی وقت حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتا ہے تو مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد عطا فرمائے. اب میں بھی بوڑھا ہو گیا، بیوی بھی سانڈ ہو گئی، لیکن آپ یہ پھل دینے پہ قادر ہیں تو وہ پھل دینے پر بھی قادر ہیں. تو حضرت زکریا نے اس لیے اس سے بھی علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جب آیات قرآنی پڑھو جہاں جہاں مناسبت ہو وہاں دعا کرو. رحمت کی آیات ہوں تو اللہ کی رحمت مانگو، عذاب کی آیات ہوں تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو.
اب یہاں اللہ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اچھا دوسری جگہ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ زکریا نے دعا مانگی لیکن آہستہ آہستہ، کیونکہ سنانا تو اللہ کو ہے، وہ ہر چیز سن لیتے ہیں، اس لیے دعا کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ جب مانگی جائے تو آہستہ مانگی جائے، کیونکہ حکم یہی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ ایک تو گڑ گڑا کے دعا مانگو، رو رو کے دعا مانگو، اور دوسرا آہستہ مانگو۔ یہ جو میرے بھائی تمام میں شور کرتے ہیں یہ تو بدعت ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے دعا کے بجائے اللہم اور اللہم اور سب چیخ رہے ہیں، بالکل ناجائز ہے، بدعت۔ دعا مانگو، خدا اور تیرے بندے کے درمیان میں ہے، وہ جانتا ہے، وہ دلوں کی چھپی باتیں بھی جانتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ، اسی لیے امام ابو حنیفہ نے بھی مسئلہ استنباط کیا کہ فاتحہ امام پڑھے گا، ہمیں حکم ہے آمین تو آمین آہستہ کہو، کیونکہ آمین دعا ہے۔ آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہم استجب، اللہ قبول فرما، تو یہ دعا ہے، لہذا آہستہ ہو۔ کتنی پیاری دعا ہے، اس لفظوں پہ غور کرو نا، جب قرآن پڑھو نا خدا کے لیے غور کر کے پڑھا کرو، چاہے 2 آیتیں پڑھو۔ رب لا تذرنی فردن، یا اللہ مجھے اکیلا نہ موت دینا کہ میری کوئی اولاد بھی نہ ہو، میرا وارث بھی کوئی نہ ہو، میری نسل بھی کوئی نہ ہو۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الوارثین، حالانکہ سب کے وارث تو آپ ہیں اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں، لیکن دنیاوی اسباب کے لیے بھی تو ضرورت ہوتی ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ فرمان نے دعا قبول کر دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے دعا قبول کر لی اور ہم نے آپ کو یحییٰ بیٹا عطا فرمایا، نام بھی اللہ نے خود رکھ دیا یحییٰ۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ میرے پیغمبر ہم ایسا بیٹا آپ کو دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے اس کا نام کسی نے نہیں رکھا یحییٰ۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، چونکہ وہ بھی تو نبی ہے۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی بیوی کو بھی تندرست کر دیا کہ وہ بیچاری سانڈ تھی، بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن اللہ چاہے تو 90 سال کی عمر میں بھی پھر اس کو اولاد پیدا کرنے کے قابل کر دے، اور نہ کرے تو جوان لڑکیاں ہیں بیچاری کئی سال شادی کو ہو جاتی ہیں، اولاد نہیں ہوتی، اللہ کا نظام ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری ہم نے کیوں قبول کی دعائیں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ جو میرے بندے تھے نا، زکریا ہیں، ان کی بیوی ہے، سب یہ سارے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں پکارتے تھے رغبت سے بھی، امید سے بھی،
اور ہمارے عذاب سے، خوف سے بھی، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ پکے ایمان والے تھے اور صحیح طریقے سے ہمارے آگے عاجزی کرنے والے تھے، تو پھر ہم نے ان کو یہ نظام عطا فرمایا۔ واللہ اعلم۔